صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی آج شام کو ملاقات کا امکان، ذرائع کے مطابق ملاقات ایوان صدر میں ہوگی۔ پیپلز پارٹی رہنما بھی ملاقات میں شریک ہوں گے۔ ملاقات میں مذاکرات اور فعال امور پر بات چیت کی جائے گی۔ حکومت اور اپوزیشن کی مذاکراتی کمیٹیز کا پہلا ان کیمرہ اجلاس جاری۔ اسپیکر ایاز صادق اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں۔ دونوں فریقین اپنے مطالبات سامنے رکھیں گے۔ اسپیکر چیمبر میں حکومتی مذاکراتی کمیٹی نے اراکین نے اجلاس سے قبل مشاورت بھی کی۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کہتی ہے حکومت اور اپوزیشن کا مل بیٹھنا جمہوریت کو مضبوط بنائے گا۔ جمہوریت میں مذاکرات ہی سیاسی مسائل کا واحد حل ہے۔ حکومت اور اپوزیشن کے مابین خوشگوار تعلقات سے ملک کے مسائل کو خوش اسلوبی سے حل کیا جا سکتا ہے۔ ملک کی معاشی ترقی کا دار و مدار سیاسی استحکام سے جڑا ہوا ہے۔ سیاست ہی ملک کو بچائے گی، پی ٹی آئی نے ہمیشہ سے مذاکرات کی بات کی۔ عارف علوی کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کے مطابق دوبارہ الیکشن ہونے چاہیے۔ سابق صدر نے کہا کہ سویلین کا ملٹری کورس میں ٹرائل غیر آئینی ہے۔ پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب کہتے ہیں کہ مذاکرات سے حکومت کی نیت واضح ہو جائے گی۔ پی ٹی آئی کے اندر اختلافات کی بھی تردید کر دی۔ صاحبزادہ حامد نے کہا کہ کھلے دل سے مذاکراتی عمل کا حصہ بنے، اپنے ایجنڈے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ بانی پی ٹی آئی اور سیاسی اسیران کی رہائی سر فہرست۔ علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ حکومت کے پاس آخری موقع ہے، سب کو ملک کے مفاد میں سوچنا چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں۔ رہنما پی ٹی آئی شوکت یوسف زئی نے کہا کہ سول نافرمانی کی تحریک مؤخر ہوئی، ختم نہیں ہوئی۔ مذاکرات پر آمادگی کے باوجود حکومت خوف زدہ ہے۔ بڑے دل اور کھلے دماغ کے ساتھ توقعات لے کر مذاکرات کی میز پر آئے۔ مسلم لیگ کے سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور عوامی مفاد مقدم ہے۔ ماضی کو ایک طرف رکھ کر اچھی نیت کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ مذاکرات سے اچھے نتائج نکلنے کی امید ہے۔ ایم کیو ایم رہنما خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ مذاکرات ہر حالت میں کرنا ہوں گے۔ مذاکرات ہوں گے تو معلوم ہوگا کہ آگے کیا کرنا ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ 6 جنوری کو سنایا جائے گا۔ احتساب عدالت نے فیصلے کی نئی تاریخ سے متعلق فریقین کو آگاہ کر دیا۔ دوران سماعت اے ٹی سی کے جج ناصر جاوید رانا نے ریمارکس دیے کہ چھٹیاں آ گئی ہیں، پھر لاہور میں ٹریننگ بھی ہے۔ عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو میں چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو اس کیس میں بری ہونا چاہیے۔ سیاسی مخالفت کی بنیاد پر کردار کشی کا سامنا کرنا پڑا۔ اب مخالفین گالی دیں یا نعرہ لگائیں، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ہونہار اسکالرشپ پروگرام کی تقریب سے خطاب کہتی ہیں جیل اور سزائیں بھگتی ہیں، ان جیلوں اور سزاؤں نے مجھے مزید مضبوط بنایا ہے۔ جنہوں نے مجھے آگ کی بھٹی سے گزارا، ان مخالفین کی شکر گزار ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے طلبہ میں ہونہار اسکالرشپ چیک تقسیم کیے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی 1 ماہ کے لیے راہداری ضمانت منظور۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس اشتیاق ابراہیم نے راہداری ضمانت کی درخواست منظور کی۔ عدالت کا عمر ایوب کو کسی بھی درج مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کا حکم۔ ادھر انسدادی دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے عمر ایوب اور شبلی فراز کی ڈی چوک احتجاج کے دوران درج مقدمات میں 17 جنوری تک عبوری ضمانت منظور کر لی۔ شبلی فراز کے خلاف تھانہ مارگلہ، ترنول آپارہ، تھانہ کوہستان میں مقدمات درج ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ کا اسلام آباد میں F8 اور سرینا چوک انٹرچینج منصوبوں کا دورہ۔ محسن نقوی کا منصوبوں کے انڈر پاسز اور فلائی اوورز کی تعمیر کے کاموں کا مشاہدہ۔ منصوبوں کی تکمیل میں ہر قسم کی رکاوٹ بر وقت دور کرنے کی ہدایت۔ دونوں منصوبوں کی تکمیل مقررہ مدت میں یقینی بنانے کا حکم۔ وفاقی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ F8 میں تعمیر ہونے والا انڈر پاس کل ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا۔ سرینا چوک انٹرچینج کا افتتاح جنوری میں ہوگا۔ منصوبوں کی ریکارڈ مدت میں تکمیل سے اسلام آباد کے شہریوں کو ٹریفک کے مسائل سے چھٹکارا مل سکے گا۔
کرم کے علاقے ٹل پارا چنار میں شاہراہ بدستور بند، علاقے میں اشیاء خورنوش کی قلت، پیٹرول بھی نایاب، تندور ریسٹورنٹ بند ہو گئے، دکانوں میں دالیں بھی ختم، گھی اور چینی کی بھی شدید قلت پیدا ہو گئی۔ شہریوں کا پریس کلب کے سامنے دھرنا جاری۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کہتے ہیں کہ کرم کے معاملے پر رواں ہفتے اہم پیش رفت متوقع ہے۔ 2 دن وقفے کے بعد جرگہ دوبارہ شروع ہوگا۔ تنازع کے پائیدار حل کے لیے معاہدہ کیا جائے گا۔ راستے کھولنے کے حوالے سے بھی جلد خوشخبری ملے گی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں کہ پارا چنار میں قیام امن صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ پارا چنار میں امن کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ امید ہے کہ دونوں فریقین میں جلد معاملات طے پا جائیں گے۔ وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی بولے، گورنر نے آئینی عہدے کو عوامی خدمات میں تبدیل کیا۔ اسلام آباد سے پی ٹی آئی امیدوار عامر مسعود مغل کی درخواست پر حکم امتناع جاری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عامر مغل کی الیکشن پٹیشن کی حد تک بھی الیکشن ٹریبیونل کی کارروائی کو روک دیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے عامر مغل کی درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے الیکشن ٹریبیونل کو حلقہ NH 46 سے متعلق بھی کارروائی سے روک دیا۔ عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا۔ NH 46 سے انجم عقیل خان کی کامیابی کو عامر مغل نے چیلنج کر رکھا ہے۔ الیکشن ٹریبیونل اب تینوں حلقوں سے متعلق کارروائی آگے نہیں بڑھا سکے گا۔ اسلام آباد کے 2 حلقوں سے متعلق کارروائی روکنے کی درخواست پر پہلے ہی حکم امتناع جاری ہو چکا ہے۔ الیکشن ٹریبیونل میں اسلام آباد کے 3 حلقوں سے متعلق کیس کی سماعت کل ہونی تھی۔ کرم کے علاقے ٹل پارا چنار میں شاہراہ بدستور بند، علاقے میں اشیاء خوردروش کی قلت، پیٹرول بھی نایاب، تندور ریسٹورنٹ بند ہو گئے، دکانوں میں دالیں بھی ختم، گھی اور چینی کی بھی شدید قلت پیدا ہو گئی۔ شہریوں کا پریس کلب کے سامنے دھرنا جاری۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں کرم کے معاملے پر رواں ہفتے اہم پیش رفت متوقع ہے۔ 2 دن وقفے کے بعد جرگہ دوبارہ شروع ہوگا۔ تنازع کے پائیدار حل کے لیے معاہدہ کیا جائے گا۔ راستے کھولنے کے حوالے سے بھی جلد خوشخبری ملے گی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں پارا چنار میں قیام امن صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ پارا چنار میں امن کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ امید ہے دونوں فریقین میں جلد معاملات طے پا جائیں گے۔ وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی بولے، گورنر نے آئینی عہدے کو عوامی خدمات میں تبدیل کیا۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی، کاہنا، کینال، مسلم ٹاؤن، اچرا، شادمان میں ہلکی بارش سے موسم حسین ہو گیا۔ ٹاؤن شپ، جوہر ٹاؤن، چاندنی چوک سمیت دیگر علاقوں میں بھی برسات ہوئی۔ پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی موسم سرما کی پہلی بارش۔ بہاول نگر، حجہ شاہ مقیم، پورٹ عباس، ہارون آباد میں بارش سے سردی بڑھ گئی۔ پہاڑی علاقوں کو کڑاکے کی ٹھنڈ کا سامنا۔ اسکردو میں -11، گوپس میں -9 ریکارڈ۔ گلگت، دیر، استور، قلات، کوئٹہ، زیارت اور چترال میں بھی شدید سردی۔